بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، آج ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ سندھ جسے ماضی میں علم و ثقافت کا مرکز بھی کہا جاتا رہا، ایک طویل عرصے تک وہ علم و ثقافت کا مرکز بھی رہا، پھر باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے سندھ کو، کہ جہاں سے اسلام داخل ہوا یا جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہندوستان کے اندر۔ تو اس سندھ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے یا تحریک انصاف کی جو مرکز میں حکومت ہے، ان کے درمیان ایک کلیش چل رہی ہے فنڈز کے حوالے سے۔ ایک طرف سے سندھ حکومت کا یہی رونا دھونا ہے کہ وفاق ہمیں فنڈ نہیں دیتا، دوسری جانب وفاق کہتا ہے کہ ہم ان کو فنڈ دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں یا اس حوالے سے اصل حقائق کیا ہیں، ان پر آج بات کرنا میرے خیال سے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاؤں، اور یہ آپ سب کے علم میں بھی ہے، کہ گزشتہ 15 سالوں سے تقریباً سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ 2008 کے بعد یہ آئے، پھر 2013 کے بعد آئے، 2018 کے بعد یہ جو الیکشن ہوا لیا، مطلب اس کے بعد سے یعنی مسلسل ان کی حکومت سندھ میں رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ وفاق میں بھی یہ حکومت کر چکے ہیں، یعنی 15 سال سے لگ بھگ یہ تک سندھ میں جو ہے نا وہ مکمل طور پر حکومت ان کے سپرد ہے۔ اور میرے خیال سے جب تک بھٹو صاحب زندہ ہیں تب تک سندھ کی حکومت یہ جانے نہیں دیں گے، اور میرے خیال سے بھٹو زندہ ہے تو پھر سندھ میں پی پی کی حکومت بھی لازم و ملزوم ہے۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس گلزار احمد نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے بھی سندھ کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ میں نقطہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سندھ میں جو کراچی جو شہر ہے، جو اب رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، انسانوں کے جینے کے لیے وہ شہر یا وہاں رہنے کے لیے وہ دنیا کے جو 10 بدترین شہر ہیں ان میں شامل ہو چکا ہے، کہ جہاں پر انسان رہ ہی نہیں سکتے، ان شہروں میں شامل ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کے جو بڑے شہروں میں آتا ہے، یا دنیا کے جو بڑے شہروں میں ان میں شامل تھا، اور جو پاکستان کا معاشی ہب کہلاتا ہے، اس شہر کا یہ حال ہے، اور یہ صورتحال ہے اس شہر کی، کہ اب وہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ خیر، اس شہر کے اندر ایک شاہراہ فیصل کے نام سے ایک سڑک موجود ہے، ایک شاہراہ موجود ہے جو بہت بڑی اور طویل ہے۔ اس حوالے سے ایک سماعت ہوئی اور جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، وہاں پر جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس حوالے سے ایک سماعت تھی، تو اس دوران چیف جسٹس جو گلزار احمد ہے انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ پورا ملک ترقی کر رہا ہے سوائے سندھ کے، یعنی پاکستان کے جو باقی دیگر صوبے ہیں یا دیگر علاقے ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں، لیکن سندھ ترقی نہیں کر رہا۔ ترقی میں یہ بلکہ اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں بجائے آگے بڑھنے کی یا ترقی کرنے کے۔ جب کسی صوبے میں مسلسل ایک ہی جماعت کی حکومت بار بار آئے تو میرے خیال سے پھر ان کے جو پرانے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے، نئے پروجیکٹس لگنے چاہیے پھر، کیونکہ اکثر ہمارے ملک میں خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے، اور ایشیا میں کی جو حکومت ہے، جو سیاست ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں ہوتی ہیں یا جو حکومت چل رہی ہوتی ہے، جب وہ اپنا ٹرن اوور کمپلیٹ کرتی ہے تو ان کے جو پروجیکٹ کنٹینیو ہوتے ہیں تو دوسری آنے والی حکومتیں اکثر ان کو چھوڑ دیتی ہیں، التوا کا شکار بھی کر دیتی ہیں، یا ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتی، جس وجہ سے جو ہے نا وہ پروجیکٹ ناکارہ ہو جاتے ہیں یا ان کو اسے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 15 سال سے جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 15 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک مدت یا ایک ٹائم مل جاتا ہے کسی بھی حکومت کو کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکے، نئے مزید پروجیکٹس لگا سکے، لیکن سندھ میں ایسا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے کہ سندھ میں جو ہے نا وہ تھر پارکر ہے، جہاں پر ایک ایک قطرے کے لیے، ایک ایک بوند کی پانی کے لیے جو ہے نا وہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، وہاں پانی کی وجہ سے بلک جاتے ہیں لوگ، ان کو صاف ستھرا پانی نہیں ملتا۔ بہت سارے ایسے علاقے اور بھی اندرونی سندھ میں ہیں، بلوچستان کے اندر بھی ماضی میں نے جو ہے نا اس طرح کی خود بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، بہت سارے میرے فیلوز وہاں سے موجود تھے جو تالاب کا پانی وہاں پر جہاں مال مویشی جو ہے نا وہ جانور جہاں پانی پیتے ہیں وہیں سے لوگ گھروں کے لیے پینے کا پانی لے کے آتے تھے۔ یہی صورتحال اندرونی سندھ کی بھی ہے۔ کراچی میں تو پانی کا مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن اندرونی سندھ میں یہ صورتحال بہت زیادہ ہے۔ بہت سارا علاقہ ہے جہاں پہ صحرا بھی ہے، وہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے، لیکن سندھ حکومت کو 1500 ملین روپے جو ہے نا وہ آر او پلانٹ لگانے کے لیے ملے تھے، جو تھر پارکر یا انٹیریئر سندھ کے اندر یہ جہاں پانی کی قلت ہے اس کے لیے۔ انہوں نے وہاں پر ایک آر او پلانٹ بھی نہیں لگایا، اور یہ 1500 ملین کہاں چلے گئے، اب اس کا حساب ان سے کون لے گا؟ یہ میرے خیال سے ناممکن سی بات ہے کوئی ان سے ان کا حساب لے۔ 1500 ملین تو خرچ ہو گئے، لیکن ایک بھی آر او پلانٹ جو ہے نا وہ سندھ کے اندر نہیں لگا۔
دوسری جانب خواتین کی بات کریں تو سندھ کی حکومت جو ہے یا پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ اکثر جو خواتین ہیں ان کو آگے کرتی ہیں. نفیسہ شاہ ہیں, ان کی دیگر کتنی خواتین ہیں جو ان کی فرنٹ مین پر ہوتی ہیں, فرنٹ لائن پہ ہوتی ہیں, جن کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں یا آگے فرنٹ پر رکھتے ہیں, ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. لیکن اگر وہی دیہی علاقوں کی خواتین کی بات کریں یا دیگر جو عام شہری خواتین ہیں ان کی بات کریں تو ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے کوئی پروجیکٹ جو ہے نا وہ لانچ نہیں کرتے. پروجیکٹ تو لانچ کرتے ہیں تو ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے یا ان خواتین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. حالیہ جو ہے نا بہت سارے ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جو گزشتہ 15 سالوں سے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک ان سے صفر جو ہے نا وہ خواتین کو فائدہ پہنچا ہوگا. اور پاکستان کی جو ابھی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں جو پورے پاکستان میں خواتین کی پر جو تشدد ہوا ہے, خصوصاً جو کرونا کے دوران خواتین پر تشدد کیا گیا ہے, پورے ملک میں سے 27% خواتین کا تعلق جو ہے نا وہ سندھ سے ہے. یعنی 27% خواتین ایسی ہیں جن سے جو ہے نا وہ تشدد کیا گیا ہے اور وہ سندھ سے ان کا تعلق ہے. یعنی یہ سندھ کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ایک بہت بڑا مارجن ہے, یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک واضح جو ہے نظر آتا ہے کہ ان میں کتنی خواتین جن پر تشدد کیا جاتا ہے. دوسری جانب اگر خواتین کی بات کی جائے تو یہ بھی جو ہے نا غلط نہیں ہوگا کہ خواتین کے لیے انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس میں رقم مختص کرتے ہیں لیکن یہ وہاں پر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. خواتین کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں, خواتین کے نام پہ جو ہے نا وہ فنڈز آتے ہیں, خواتین کے لیے جو ہے نا وہ رقم مختص کی جاتی ہے, لیکن ابھی تک ان کے گزشتہ 15 سالوں میں 0% روپے ایسے ہیں جو خواتین پر خرچ کیے گئے ہوں. 1 روپے بھی انہوں نے آج تک خرچ نہیں کیا گیا. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ان پر جو ریسرچ ہوتی ہے, جو تحقیق ہوتی ہے, جو تحقیقاتی ادارے اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں اس کو آپ بہت بغور جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں, اس پہ ریسرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں. وہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک 0% جو ہے نا وہ خواتین پر خرچ کیے ہیں. ایک اور میں آپ کو پروجیکٹ کا بتاؤں کہ خواتین کے لیے انہوں نے 34 ملین کا ایک پروجیکٹ لایا سندھ حکومت نے. اس میں سے جو ہے نا وہ تقریباً 8 ملین روپے کی جو لاگت ہے, 8 ملین جو روپیز ہیں وہ انہوں نے اس اکاؤنٹ سے نکال لیے. وہاں سے 34 ملین میں سے وہ خرچ ہو گئے لیکن وہ جو پروجیکٹ تھا اس پر 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. وہ پروجیکٹ بنا ہی نہیں, وہ پروجیکٹ غائب ہو گیا. وہ 8 ملین کہاں گئے, کس نے کھائے, اب اس کا حساب ان سے کون لے گا. دوسری جانب اب تک جو 15 سالوں میں سندھ میں جو تقریباً اسکیمیں لگی ہیں وہ 200 اسکیمیں ایسی ہیں جو ابھی تک جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی. 15 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 15 سال میں اگر آپ پانی کے اندر ایک اسکول بھی بنانا چاہیں یا کوئی ڈیم بنانا چاہیں وہ بھی بن جاتا ہے, لیکن سندھ کے اندر جو 200 اسکیمیں وہ 15 سالوں میں مکمل نہیں ہو سکی. اب یہ فنڈ بھی لیتے ہیں, ان کو پیسہ بھی ملتا ہے, وہ جاتا کہاں ہے. اب وفاق اور سندھ کی جو لڑائی ہے اس پر اگر بات کریں تو ان کا جو تقریباً بجٹ جو ہے نا وہ سندھ کا 700-800 جو ہے نا ارب کے درمیان میں یہ بجٹ موجود ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ کچھ جو پیسے ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہاں سے ریکور کرنے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ, لیکن اب وفاق نے جو ان کو پیسے دیے وہ تقریباً 600 ارب روپے دے دیے ہیں. بقایا جو ان کے سندھ حکومت کے بقایا جات جو بچتے ہیں وہ تقریباً 10 سے 15% بچتے ہیں, وہ ان کو نہیں ملے. لیکن وہ 600 ارب روپے جو ہے نا وہ کہاں خرچ ہوئے, اب ان کا حساب ان سے کون لے گا. سندھ میں جو ہے نا وہ سڑکوں کا بدترین حال ہے, وہاں پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ پانی کی قلت موجود ہے, وہاں پر اسکولوں کا اتنا برا نظام ہے کہ جو اسکولوں کی عمارتیں ہیں وہاں ہوٹل چل رہے ہیں. جہاں پہ طالب علموں کو ہونا چاہیے, طالب علموں نے پڑھنا ہوتا ہے جہاں پر, وہاں پر گائے اور بھینسیں بندی ہوتی ہیں, وہاں پر وڈیرہ شاہی موجود ہے, ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا. اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے گزارے میں نے ایک اور ریمارکس دیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ زرداری کے جو ہے نا اب جو سندھ حکومت ہے اس کو تو ایک یونس میمن ہے وہ بھی چلا لیتا ہے. وہ جو ہے نا وہ کینیڈا سے اور باہر سے بیٹھ کر بھی اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. یونس میمن بھی جو ہے نا ایک کریکٹر ہے, وہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہے. اب دوسری جانب جو ہے نا وہ زرداری صاحب کو بھی جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے, اور یہ جو میں آپ کو کرپشن کی جو داستانیں ابھی تک سنا رہا تھا اس حوالے سے اب دوبارہ جو ان کی جو رقمیں ان میں جو ہیرا پھیری کرتے تھے اس حوالے سے زرداری صاحب کو دوبارہ طلب کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے ایک دو جو فرنٹ مین ان کی جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اب جب زرداری صاحب کو گرفتار کریں گے یا ان سے احتساب لیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک بار رونا دھونا شروع ہو جائے گا کہ اب جمہوریت کو خطرہ ہے. اب جو ہے نا فوج جو ہے نا وہ ہماری جمہوریت کے لیے جو ہے نا مسئلہ پیدا کر رہی ہے, فوج جو ہے نا وہ سیاست میں انٹرفیئر کر رہی ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے نا وہ سیاست کرنے لگ گئی ہے. یہ پھر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, پھر یہ اس طرح سے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں, عوام کے سامنے اس طرح سے معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ کہ اپنا احتساب کبھی دینے کے نام ہی نہیں لیتے.
یہ صرف جو ہے نا وہ بجائے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے سندھ میں جو ڈیولپمنٹ کرنے کے بجائے یہ پیسے جو ہے نا وہ خود اسی طرح سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں, باہر جو ہے نا پیسہ بھیجتے ہیں, اس پیسے میں کرپشن کرتے ہیں, غبن کرتے ہیں ان پیسوں کو, اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جمہوریت کو ان کو خطرہ نظر آتا ہے, عوام کے سامنے یہی رونا دھونا رہتا ہے. ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے, اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک, آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.